ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسان الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس اور پاکیزہ ہستی تھی. قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 152، 153، 154 تے قرآن مجید دا 8واں سپارہ. اے ترائے آیات بینات میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھدا. تساں پڑھے لکھے احباب ہو، سمجھدار ہو. انہیں ترائے آیات بینات کو اگر تساں اساں آج دے این درس قرآن سمجھ گئے تو انشاءاللہ ایویں سمجھو کہ ساکو پورا اسلام سمجھ آگا. انہیں آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو کچھ چیزیں دی تاکید فرمائیے، وصیت فرمائیے، اور نال اللہ تعالی نے اے بات بھی کیتی ہے کہ اگر تساں میرے انہیں وصیت دے باتیں تے عمل کرے سو تے تو آپ کو اے فائدہ تھی سی. فوائد بھی اللہ نے ذکر کیتن اور اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں دی تاکید بھی کیتی ہے، وصیت بھی کیتی ہے. تقریباً کل ملا کے 10 چیزیں ہیں جنہیں دا انہیں ترائے آیات کریمہ تذکرہ اور ذکر خیر ہے. اور وہ 10 چیزاں تو آکو ساکو فائدہ دے سن، توارے سارے معاشرے نال، توارے سارے عقیدے نال، تواری ساری زندگی نال انہاں دا بڑا گہرا تعلق. میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرندا،
دائیں بائیں اپنی بات کو بھی نمینے دا آسان دیں انہیں آیات آلے پاس تُساں بے شک آپ پڑھے لکھے ہو قرآن مجید دا ترجمہ چاہ کے یا نیٹ دے ذریعے کوئی تفسیر یا ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر کے سورۃ الانعام لکھو آیت نمبر 152 153 151 انہیں آیات کو ذرا پڑھو کہ اندے اندر اللہ رب کائنات نے ساکو کیا وصیت کی تھی ہے اللہ نے ساکو کیا تاکید کی تھی ہے اور اے بات ضرور ذہن اچھ رکھو کہ رب دی وصیت ہے رب تعالی دی وصیت ہے اور رب تعالی دی طرفوں تاکید ہے انہا مطلب ہے اللہ دی اساں اگر وصیت پوری نہ کی تھی یا اللہ تعالی دی تاکید علی جڑی بات ہے اندھے اتے عمل نہ کیتا بل تو آپ اندازہ لو کہ سارے نال کیا تھی سی وصیت ویسے بھی اولاد کوشش کریں یہ والدین دی وصیت پوری کرے مرن والے بندے دی وصیت پوری کیتی ویندی ہے اور ویسے بھی جلے بندہ مر ونجے شریعت یادی ہے کہ سب تو پہلے ان دی جائیداد چو ان دا قرضہ لہایا ونجے لین دین ان دا کلیئر کیتا ونجے وال ان دی کوئی جائز وصیت تے او پوری کیتی ونجے یعنی وصیت دے بارے دین اچ بڑی تاکید ہے میں وصیت کراں تساں وصیت کرو کوئی وڈا وصیت کرے کوئی استاد وصیت دا لفظی معنی ہے تاکید کرنا کہیں چیز دے بارے وصیت دا معنی ہے تاکید کرنا کہ پختگی نال کہیں گال دے بارے ذکر کرنا بھئی کو کرنا ہون تساں انتہائی توجہ نال باس دائیں بائیں نہیں دیکھنا ایک محض تقریر نہیں سمجھنا اندے ہوتے غور کرے سو کوشش کرے سو تو کو سمجھ آسی میں کوشش کرے سا آسان طریقے نال آیات بینات دا ترجمہ اور ٹرانسلیشن توارے سامنے رکھاں تاکہ تو کو سا کو فیدہ تھی قرآن مجید دی پہلی آیت کریمہ سورۃ الانعام تے سورۃ انعام تے آیت نمبر 151 تے 8واں سپارہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے ذریعے کوئی چیزاں ساکو دسائیں اور توڑے واسطے بات آئیے میرے واسطے آئیے اساں سارے واسطے آئیے اساں سمجھ سوں سارا سینہ ٹھر سی ساکو سمجھ آسی سارا دماغ معطر تھی سی سارا دل منور تھی سی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اج فرمائے قل یہ سورت آیت نمبر 151 سورت انعام 8واں سپارہ میں پہلے آیت کریمہ پڑھ دا وال ایک ایک لفظ دا ترجمہ کرے سے تاکہ تو آپ کو سمجھ جاوے اللہ تعالیٰ نے فرمائے قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وصاکم بہی وصیت تاکید ہونی دے اندر کیا ہے اللہ آپ بھی آگ سکتا ہا کہ لوگوں او جمع تھی وہ میں تو کو کچھ وصیت کرنا چاہتا اللہ آپ بھی آگ سکتا لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمائے تساں ساڑی طرفوں وصیت پوچھاؤ انہا مطلب ہے جب تک نبی پاک دی زبان دے ذریعے کوئی چیز نہ پہنچے ہاں او سادے واسطے او تئی دین نہ بن سکتی ہے کوئی چیز بھی اگر دین بنی ہے وہ نبی پاک دی زبان دے ذریعے ہی بنی ہے اللہ والحکم دینا ہاں نبی پاک ہوں اتھاویوں کو جے قول تسا فرما دے تسا انہیں کو آنکھو اے میرے محبوب قول فرما دے تعالو انہیں کو صدو تعالو تعال ارتے ہو تعالو تساں تے آئے بیٹھے ہو نا سڈن دی لوڑ ہی نہیں پئی تو تعالو او ارتے ہو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے پاسے آؤں؟ اللہ فرمے دے میرے نبی انہیں کو آکھو آؤ اتلو میں تلاوت کرنا ما حرم ربکم او چیزاں تو کو پڑھ کے سننا تواڈے سامنے تلاوت کرنا جڑیاں چیزاں تواڈے رب نے تواڈے اوتے حرام کر دتن آؤ میں تو آکوں او چیزاں پڑھ کے سنے نا جنہیں اللہ نے تواڈے اوتے حرام کی چاہیے انہوں نے نیڑے نہیں وجنا یعنی اللہ نے تاکید کیتی ہے جنہیں چیزیں دے بارے ہن غور کرو ذرا اتنا وقت نہیں بس صرف سادہ ترجمہ کر کے بات ختم نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی امت کو مخاطب فرمائے کہ میں کو میرے اللہ کریم نے فرمایا اپنی امت کو صدو تے اپنی امت کو تاکید فرماؤ تے ساری طرفوں وصیت انہیں کو سناؤ تے انہیں کو پڑھ کے دساؤ کہ رب نے تواڈے اوتے کیڑی کیڑی شے حرام کیتی ہے جی سونے ہو کیڑی کیڑی شے حرام ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی پہلی گال انہیں کو دسو اللہ تشرکو بہی شیعہ پہلی گال ہے کہ تواڈے اوتے شرک حرام ہے تساں اللہ پاک نال کہیں چیز دے بارے بھی شرک نہیں کرنا اللہ دا شریک نہیں بناونا کہیں ذات کو بھی اللہ دا شریک نہیں بناونا تے کہیں پیغمبر کو بھی اللہ دا شریک نہیں بناونا کہیں حجر کو بھی اللہ دا شریک نہیں بناونا اللہ دی ذات دا کہیں کو بھائیوال نہیں بناونا تے اللہ دیاں صفتاں تساں غیریں چ نہیں پاونا تے پہلی وصیت ہے کہ اللہ والوں کے تساں شرک نہیں کرنا شرک دا خیال کرنے شرک تواڈے اوتے حرام ہے جیڑا بندہ شرک کر کے آوے اللہ اون دے گناہ معاف نہیں کریندا باقی جیڑے گناہ کر کے آسی میں اللہ چاہساں تے اون دے سارے گناہ معاف کرنے ساں لیکن اگر وہ شرک کر کے آیا میرے مقابلے چ جھوٹے معبود بنا کے آیا میرے مقابلے چ اگر جھوٹے خدا بنا کے آیا میں اللہ کہنا معاف کرے ساں میں اللہ دی وصیت وے کہ شرک تواڈے اوتے حرام ہے لہذا میرے محبوب اپنی امت کو صدقے دسا دیو اللہ تشرکو بہی شیعہ آج دے بعد تساں اللہ نال کہیں کوئی شریک نہیں بناونا پہلی گل شرک نہیں کرنا دربار مزار قبر انہیں سارے کو بیت اللہ دے مقابلے چ نہیں کرنا پوجا پاٹ عبادت جھکنا سجدہ یہ صرف اللہ دا حق ہے اللہ دے علاوہ بندہ کہیں دے گو نہیں جھک سکتا نبی علیہ السلام فرمائے اگر اللہ دے علاوہ غیر دے گو جھکن دی تھوڑی بہت بھی گنجائش ہوں دی نبی علیہ السلام فرمائے میں حکم دے وہاں عورت کو کہ وہ اپنے شوہر دے گو جھکے تے سجدہ کرے جب عورت اپنے کیونکہ شوہر عورت واسطے مجازی خدا ہوندے عورت جب اپنے مجازی خدا واسطے نہیں جھک سکتی تے تو آپ کو کہیں اختیار دیتے کہ تسا رب دے مقابلے سجدہ رب دا حق ہے جھکنا رب دا حق ہے پکار رب دا حق ہے ند منا سجنا حقل مارنا ہے رب دا حق ہے لہذا شرک نہیں کرنا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم غریب نواز رب کو مننا اللہ نال کہیں کوئی شریک نہیں کرنا کہ اے بہوں کچھ کر سکتے اے بہوں کچھ بندے کچھ نہیں کر سکتے اے پہلی وصیت ہی میں اللہ دی دا باتاں دسنین میں تھوڑا جہاں توجہ کرنا ایک ایک بات کو کھولا تے رہے ویسا نبی کریم علیہ السلام اپنی ہون تو سا گن دے بھی آؤ گن دے آؤ پہلی چیز جڑی اللہ نے حرام کی تھی وہ کیا ہے شرک گن دے آؤ سارے پڑھے لکھے بیٹھے کہ آج دے بعد کیا نہیں کرنا تو آنکھوں لو کوئی بندہ پوچھے 35 بلا گیا ہوئے کیا سونا ہے تو ساں آنکھوں نے کو سورت انعام آیت نمبر 151 آیت نمبر 152 آیت نمبر 153 8واں سپارہ انہیں ترائے آیتیں دا خلاصہ اور ترجمہ سونا ہے والا اپنی بیوی دے کٹھے بہ کے قرآن کھول کے سناؤ اپنی بیٹی کو سناؤ اپنے دوست کو سناؤ اپنے گاہک تے کسٹمر کو سناؤ اپنے بھائی کو سناؤ اپنی بہن کو سناؤ
اپنی اولاد کو سناؤ. ایویں ہی اللہ دی وصیت عام تھی سی, ہر بندے تک پہنچ سی, تبدیلی آ سی. پہلی بات ہے کہ تُسا شرک نہیں کرنا. قرآن پڑھدا بیٹھا نال ترجمہ بیٹھا کرنا. اللہ تشرکو بہی شیئن, آج دے بعد تُسا ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا. مکھی تے مچھر دے برابر بھی اللہ دے مقابلے چ غیر دے نا تے کچھ نہیں کرنا. اگلی بات تے غور کرو, اللہ نے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے نبی نے کو دس دے ہو, ماں باپ دی نافرمانی توڑے تے حرام ہے. لہٰذا میں اللہ کریم دی وصیتی وے جو پیو ماں نال احسان کیتا کرو, ابے اماں نال چنگائی کیتی کرو, ابے اماں نال بھلائی کیتی کرو. بھلائی دا مطلب اے نہیں کہ میرے دماغ چ پیو ماں دی گال نہیں اندی میں کیویں مننا, میرے عقل چ بات نہیں اندی میں کیویں مننا. اللہ دے پیو ماں دی بات, پیو ماں دا فیصلہ تواڈے عقل کو لگے نہ لگے تواڈا حق بن دے. تسا پیو ماں نال بھلائی کرو. بھلائی اون دے نال کریندی ہے جڑا تواڈے نال زیادتی کرے, بھلائی اون دے نال کریندی ہے جڑا تواڈے نال برائی کرے, بھلائی اون دے نال کریندی ہے جڑا تواڈے نال برائی کرے. پیو ماں تے تواڈے نال چنگائی کریندے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب شرک میں اللہ نے انہاں تے حرام کیتے, انہاں کو آکھو شرک نہ کیتا کرو. نمبر 2 میں اللہ نے پیو ماں دی نافرمانی بھی حرام کر دیتی ہے. لہٰذا آج دے بعد اپنے پیو ماں نال احسان کیتا کرو, چنگائی کیتی کرو, بھلائی کیتی کرو. اے اللہ حقیقی رب ہے تے پیو ماں جڑے نے مجازی رب ہے نا. جویں اللہ نال شرک حرام ہے ایویں پیو ماں دا باغی بننا بھی حرام ہے. میں اللہ پاک تو کو وصیت کرے نا, اللہ دی بھی قدر کیتی کرو تے پیو ماں دی بھی قدر کیتی کرو. کتی باتاں تھی گیا بولو. اللہ دی بھی قدر کرو, شرک حرام. پیو ماں دی بھی قدر کرو. پیو ماں کو اللہ اولاد کیوں دیں دے تاکہ بڑھے پیچ پیو ماں پجن تے اولاد ہوں دا کیا بڑھن. بولو سہارا. وہ آدھن ایک پوتر اپنے بڑھڑے پیو کو نا جنگل ہے جے سٹن آیا ہاتھ سردی بڑی ہے تے ہوں دا نکڑا پوتری نہ آلائی تے وہ ڈاڈا بڑھڑا آکھن پا گئے پوتر کو, پوترہ میں کو سٹیں دا بھائیں میں کو سردی ٹھاڑ بڑی لگزی کوئی میرے ہوتے چادر بھی سٹی بائی. اون والا اپنے پوتر کو دھرکائے بھی پوترہ وانی گھر گھرو چادر چاہوا تاکہ تیرے ڈاڈے کو پوا سٹوں. وہ جلے گھر گئے وہ چادر کو پاڑیے دو ٹکڑے کی تنسی, ایک ٹکڑا چاہتی ہے ایک رکھی ہے. آج یہ ابا یہ چادر ہے. وہاں کے پوتر ادھی چاہیں ادھا پاڑیں ہی کیوں. وہاں کے ابا جی ادھا ٹکڑا ود رکھی آیا کیونکہ جلے تُساں بڑھڑے تھی سو ول تو آکو جلے سٹان آساں ول تو آکو ہی تپوامنی پوسی. اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو کو سمجھ آگئی اسی گال نہیں ہے سمجھ. بس میں اگر ایک کو کھولن چاہاں گال کھل دیئے لیکن سیانے ہو سمجھ آگئی اسی. تُساں بھی بڑھڑا تھیونے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے نبی نہ کو ڈاسا دے ہو شرک تو دے ہوتے حرام ہے, شرک تو دے ہوتے حرام ہے. شرک نہیں کرنا تے پیو ماں دینا فرمانی نہیں کرنی. کئی پیو ماں شو دے دکھی ہے دکھی ہے نشو دے وہاں بھان سٹی ہے سب پہ دی. میں کوئی میں چاندنی پہلے ایک بڑھڑی فون کی تے شو دی رو 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 کے اکبر دھوڑا ہی ہوئی. میں ہفتہ خان پہلے اپنے گھروں کہیں پروگرام تے میں نہ پیام تے بڑھڑی ایک میرے گھر آئی ودی نالوں دے ایک بیٹی بھی ہے. او شو دی اپنے پتریں دے ڈوکھ دے 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 کے رو رو کے نے ذلیل ہے کہ میرے پتر نکرانی کے بھی زیادہ میرے نال حشر کرن, مرین دن کٹیں دن مندے کر دن. آدن تو مردین ہے. آج کل توارے سارے معاشرے سب تو زیادہ زیادتی بڑھڑے نال پیو ماں نال کیتی ویندی ہے جائیداد دی وجہ تھی. اللہ دے حرام ہے, حرام ہے. شرک بھی حرام ہے. پیو ماں دے اگو بڑ بڑ کرنا تے بکواس کرنا بھی حرام ہے. اپنی عقل مندی, اپنا دنائی, اپنا سناپا اپنے کے رکھ. انہیں تری گندگی میں لیے, انہیں تری صفائی کیتی ہے, انہیں تری نک صاف کیتن, انہیں تری پلیتی دور کیتی ہے, انہیں تکو کپڑے پوائن, انہیں تکو اپنی چھاتی دا خون پلائے. حیا کر, حیا کر. اپنے رحمت دے پہلو جھکا دے, اف تک بھی نہ آکھ. تے کو نہیں پتا کہ پیو ماں دے تلے ہوتے کتنا احسانات
تے کو نہیں پتہ کہ پیو ماں دی کتنا قدر ہے، کتنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک دور وچ نا صحابی دے دور وچ ایک بندہ اپنی اماں کو ملک شام وچوں چاہ کے آیا تے طواف کیتا اسی چاہتی رہ گئے، صفا مروہ کرائے چاہتی رہ گئے، عمرہ کروائے سی مونڈے تے چاہ کے. ایک صحابی رسول کے پوچھ دے میں اپنی اماں دا حق ادا کیتے خدمت دا یا نہیں میں کیتا. ہوں کہ وہ تو کیا سمجھی ودائی جیڑے لحظے وچ تو اماں دے پیٹی چو باہر آیا ہمیں تے تیرے باہر آمن نال تیری اماں کو جڑا درد ذہ تھیا اجا تک تے اون درد دا بھی کفارہ نہیں دیتا، اجا تک تے وہ تکلیف بھی تے ادا نہیں کی تھی. تو اندے کھلے مرے نہیں. اپنی اماں بڑھڑی کو بال بندہ کت واسطے منگ دے، اولاد بندہ کت واسطے منگ دے. بڑھے پیچی تساں اولاد دا سہارا نہ بنو، اپنے پیو ماں دا سہارا نہ بنو. نہ ان دے کپڑے صحیح ہے، نہ ان دا کھانا صحیح ہے، نہ ان دی دوائی دا کوئی اہتمام کریں دے. او تواڈی دکانداری دا کیا فائدہ، تواڈے کاروبار دا کیا فائدہ، تواڈے پیسے دا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نے کو ڈاس دے ہو جڑیاں چیزاں میں انہاں کو وصیت پیا کرنا. پہلی چیز ہے کہ تساں شرک نہیں کرنا، دوسری چیز ہے کہ پیو ماں دے نال بھلائی کرنی ہے، تیسری چیز ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق. نمبر 3 تساں اپنے اولادیں کو روزی دی وجہ تو قتل نہیں کرنا. قتل نہیں. مولوی صاحب سلام علیکم، بھوک بڑی ہے، غربت بڑی ہے. مولوی صاحب بال اساں اپنا ختم کرا سکتے ہیں، تائیں ٹھیکہ چاہتے بال دا جائیں پیدا کیتے ہوں روزی دا وعدہ کیتے او جانے ہوں دا کم جانے تائیں پالنے وے گبھروا شکل ڈٹھی اپنی پالن والی موزیا نشائیا جواری شرابیا. تو بال کو پلے سے تیری جرت ہے، تو اپنے بال کو پلے سے. اے میرا اللہ ہے جیڑا پیدا کر سکتے وہ روزی دا وعدہ بھی کر سکتے. وہ آپ پلے سی کئی رٹھن سے بال جنہیں دے جمدے ہی انہاں دی اماں فوت تھی ویندی ہے، جمدے ہی انہاں دے ابے فوت تھی ویندن، وہ ولا بالے بچے والے بن ویندن. کون پلے دے انہاں، کون پلے دے؟ روزی دیون والا کون ہے؟ اماں دے پیٹ وچ کون دینا رہ گئے روزی؟ گبھروا تے کو کہ اختیار دیتے 5000 دا ڈاکٹر نال کمٹمنٹ کر کے تے ٹیکا لوا کے تے بال ضائع کراں میں قاتل بن گئی. قرآن دے اللہ دے میری وصیت ہے 4 بال تھی میں یا 12 تھی میں یا 20 تھی میں تے کو کوئی ٹینشن نہیں. میرا وعدہ ہے بال ماں دے پیٹ 4 مہینے دا بن دے میں اوندا روزی لکھ دینا رہنا. جتنی بال ود سن اتنا تیری حویلی وچ روزی ودھا دے سی. یہ میرا کام ہے بھائی، میرا کام ہے. نحنو نرزقکم و ایاہم، نحنو نرزقہم و ایاکم. اللہ دے تواڈے پیو ڈاڈے کوئی میں روزی دیتا تے تو کوئی میں دے سا. روزی دی وجہ تو بالیں کو مارنا. جتوے آج کل مہنگائی ہے، بھوک ہے، کئی خبراں پڑھ دیں بندہ جو اٹھے اپنے سارے بال ذبح کر سکتے ہیں. کیوں بھئی میرے کے ٹکر کہیں نہیں، میرے کے اٹا کہیں نہیں. بھئی اللہ تے بھروسہ کرو، اللہ تے توکل کرو. اولاد کو بھامے پیٹے چوے یا پیدا تھی ونجے ٹکر دی وجہ تو قتل نہیں کرنا. کائیں منع کیتے، کائیں منع کیتے؟ پہلی بات ہے شرک نہیں کرنا، دوسری بات ہے پیو ماں دی نافرمانی نہیں کرنی تے نیکی کرنی ہے، تیسری بات ہے کہ روزی دے ڈر کے اولاد قتل نہیں کرنی. اللہ پاک نے چوتھی بات نسائی. اللہ فرمائے دے والا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ دے خیال کرائے فحاشی دے نریب نہ ونجائے، بے حیائی دے قریب نہ ونجائے. بے حیائی نہیں کرنی، اے دور دی بات ہے. جتھاں بے حیائی دے آثار ہوئن ان دے نیڑے بھی نہیں ونجنا، نیڑے بھی نہیں ونجنا، ان دے کولوں بھی نہیں پھرنا، دور رانے. ایسی جگہ جتھاں موسیقی ہوئے، ایسی جگہ جتھاں بے پردگی ہوئے، ایسی جگہ جتھاں بے غیرتی ہوئے، ایسی جگہ جتھاں پانی دی جگہ تے شراب استعمال تھی نہیں ہوئے، ایسی جگہ جتھاں نشے تھی نہ ہوئے، ایسی جگہ جتھاں شرک تھی نہ ہوئے، ایسی جگہ جتھاں بدکاری تھی
تھی ہوئے ایسی جگہ جتاں بے حیائی تھی ہوئے اللہ دے میری تاکید آئی میری وصیت آئی میرا فیصلہ آئی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن لک دی چھپ دی کوئی بے حیائی ہوئے والوی نیڑے نہیں ونجنا زہری کوئی بے حیائی ہوئے والوی نیڑے نہیں ونجنا بند کمرے وچ بے حیائی دا پروگرام ہوئے والوی نہیں ونجنا اندھیرے وچ بے حیائی دا پروگرام ہوئے والوی نہیں ونجنا یہ چار باتاں تے پنجویں بات اللہ دے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق خبردار خبردار اس دنیا وچ جتنا انسان آباد ہیں اے سارے میں اللہ نے پیدا کیتن اے جانا بڑا قیمتی ہیں میں اللہ دی وصیت ہے کوئی انسان کو قتل نہیں کرنا قتل نہیں کرنا مارنا نہیں میری دھی بھین اگر کہیں غیر تے آشنا نال نہ آشنا نال نکل ونجے میں کو اللہ دے تائیں قتل نہیں کرنا تائیں قتل نہیں کرنا نکل گئی ہے تیری غیرت دا مسئلہ ہے نا نکل گئی ہے اگو اللہ دے میں جانا میرا کم جانے میری قیامت دا کیا مانا میری عدالت دا کیا مانا حکومتیں دا کیا مانا ہے میرے قرآن دے جڑے فیصلے انہوں دا کیا مطلب ہے تائیں تے اپنی عدالت چا سجائیے تو اپنے آپ کو خدا چا بڑھائی تے کو کوئی اختیار نہیں اپنی دھی بھین کو قتل کرے پہلے تو دھی بھین دی غلطی ہے وہ نہ کرے اگر وہ کر گئی ہے تے اپنا حساب آپ دے سی جائیں تیری لاج نہیں رکھی جائیں تیرا ایو کو جا آگ چا میرا انہوں کوئی واسطہ نہیں گال ختم لیکن کہیں کو مارنا قتل کرنا نہ میرا بھیرا ایسی غیرت دے نام تے قتل ہے نہیں شریعت اجازت نہیں دے عدالتہ موجود ہیں کیس کرو پرچے کرو سزائیں دیو عدالت اگر کوئی شرعی سزا دے وے تو ٹھیک ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ کو کہیں اختیار نہیں تے تُسا جیڑا بندہ دل کے پھڑکائی آؤ جیڑا بندہ دل کے ماری آؤ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ دے پنجویں تاکید وے میری وصیت وے تُسا ایک دوجے کو قتل بولو بھائی شرک نہیں کرنا پیو ماں نال چنگائی کرنی ہے سن دے بیٹھے ہو تے نمبر 3 اپنی اولاد روزی دی وجہ تو قتل نہیں کرنی نمبر 4 فحاشی دے نیڑے نہیں ونجنا نمبر 5 کہیں بندے کو قتل بولو بھائی ہاتھ ہولا دلا میں فیس بک تے واٹس اپ تے میڈیا تے بہ کے آپ پوزے دیتن سے تے آگال ہی کچن سے ایک دوجے کو مار گھچے سے قاتل بن گئے ہیں میں خواہ بخواہ اندھا میرے اٹھے الزام میرا او بھائی نہ کرو میں اپنے بچے تے ترس کرو وہ اپنی بستی تے ترس کرو اپنے پیو ماں تے جنہیں تو کو پالیا انہیں تے ترس کرو ایک دوجے کو مارنا نہیں قتل نہیں کرنا لوگیں دی عزت دا خیال کرو لوگیں دے گھرے دا خیال کرو کتی باتاں تھی گئے کتی باتاں یہ قرآن میرے سامنے تو سب پڑھے ہوئی وے آپ دیکھو چاہ مزید دکھائے چاہ یہ 5 باتاں ذکر کرن دے بعد اللہ تعالیٰ فرمے دے ذالکم وصاکم بہی اے میں اللہ دی وصیت وے کہہ دی وصیت وے آج دے بعد شرک نہیں کرنا اے میں اللہ دی وصیت ہے ماں باپ نال چنگائی کرنی ہے اے میں اللہ دی وصیت ہے اولاد کو روزی دی وجہ تو قتل نہیں کرنا اے میں اللہ دی وصیت ہے فحاشی دے قریب نہیں ونجنا اے میں اللہ دی وصیت ہے تے نمبر 5 کوئی جان قتل نہیں کرنی اے میں اللہ دی وصیت ہے ذالکم وصاکم بہی اے میں اللہ دی تو کو وصیت ہے اللہ دے میری وصیت عمل جا کرو لعلکم تاکلون اللہ دے میں اعلان کریں اگر تو سائیں نے 5 میرے وصیتیں تے عمل چا کرو میں اللہ تو کو سیانا بڑھا دے سا کیا بنا دے سا یعنی سیانے ہو تو انہیں 5 چیزیں نہ خیال کرو اللہ کیا دے لعلکم تاکلون کوئی عقل والے بیٹھے ہو عقل والے بیٹھے ہو اللہ جیا اللہ دے نے میرے 5 وصیتیں دا خیال کرائے
لعلکم تاکلون، تاکہ تھوڑا عقل مضبوط تھی وے، پاگل نہ بڑھو۔ تے تاکلون دا مطلب ہے بیاوی تے کو دساں، یعنی جیڑا انہیں 5 چیزیں تے عمل نہ کرے سی تے انہیں 5 چیزیں ملوث تھی وے سی، وہ سمجھو کیا ہے؟ بولیں دے نہیں وے، وہ سمجھو کیا ہے؟ شرک کرنے والا کیا ہے؟ ہون اچھا لاؤ، جیڑا شرک کرے اون دا عقل، جیڑا اولادیں کو قتل کراوے اون دا عقل، جیڑا فحاشی دے قریب ونجے اون دا عقل، جیڑا قتل کرے اون دا عقل، بولو یا جیڑا پیو ماں دی نافرمانی کرے اون دا عقل۔ اللہ دے ذالکم وصاکم بہی لعلکم تاکلون، اے میری تو آکو وصیت ہے تے اے وصیت دا خیال کرائے تے اللہ تو آکو کیا نصیب کرے سی؟ عقل کیا نصیب کرے سی؟ ایک آیت موگی ہے، 20 آیت شروع کروں، 20 آیت شروع کروں، اندیج کتی بات آئین؟ 5 کتی 6ویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، ایک قرآن ہے، میرے نبی انہیں کو ڈس دے ہو یا اللہ کیا ڈساں؟ اللہ دے نبی فرمائے دن، اللہ فرمائے دے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم دے مال دے قریب نہیں ونجنا، یتیم دے مال دے قریب، یتیم دی زمین دے قریب، یتیم دے ورثے دے قریب نہیں ونجنا، یتیم دا مال نہیں کھاونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو چاچے ہو، توڑا بھرا مر گئے تھے، ان دی اولاد توڑے بھتریجین چھوٹے ہیں، انہیں چھوٹے یتیمیں دی جائیداد دے قریب نہیں ونجنا، جے تیوں وڈے نہ تھیاں میں توڑی بھیڑ مر گئی ہے، بھڑیں جے توڑے کے آگئے تے بھڑیں جے دی جڑی جائیداد یتیمیں دی ان دے نیڑے نہیں ونجنا، جے تیوں وڈے نہ تھیاں میں اینا کرائے چنگی جائیداد اپنے کھاتے چاپواؤ تے جڑی انہیں بیٹا لی تے دریا والی جائیداد ہوئے او یتیمیں دے ذمہ لائی رہو۔ اللہ دے خبردار خبردار، اے میں اللہ دی وصیتی وے یتیم دے مال دے نیڑے نہ ونجائے۔ قرآن دے ایک بے مقام تے اللہ نے فرمائے جڑا یتیم دا مال کھاوے وہ اپنے پیٹ جنگارے بھریں دے، جڑا یتیم دا مال کھاوے یا کلون فی بطونہم نارا، سمجھو اپنے پیٹ جہنم دے انگارے بھریں دے۔ اے 6ویں گالی وے یتیم دے مال دے نیڑے نہیں ونجنا۔ 7ویں گال اللہ دے میرے نبی آکھ دے ہو وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ایمیں کرو سودا جڑا ڈیتا کرو انصاف نال ڈیتا کرو، کوئی چیز گھنو تے انصاف نال گھدی کرو، ناپ تول دا خیال کیتا کرو، ناپ تولے چکمی نہ کیتی کرو، ترازو پورے رکھے کرو، جیڑی چیز دے وہ بھی تسا انصاف نال، جیڑی چیز گھنو تے وہ بھی انصاف نال۔ کتی باتاں تھی کیا؟ نا 7 کتی 7 مال یتیم دے مال دے، میں ایک دے ہوتے دلائل بھی دے سکتا لیکن بس اترا ایتاں پورا کرنا۔ یتیم دے مال دے نیڑے نہیں ونجنا، چھاٹ پیا کرنا۔ نمبر 7 اللہ دے میزان دا خیال کرائے، ترازو دا خیال کرائے۔ 8ویں بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ دے جتنا بھی اپنے منہ وچوں گال کیتی کرو، معاہدہ کیتا کرو، انصاف کیتا کرو، عدل کیتا کرو، غلط گال ہی نہ کیچا کرو، رشتہ دارے نال معاہدہ کرو انصاف نال۔ اللہ پاک فرمائیں دے خیال کرائے تو آدھے گال ہی اچھ عدل ہونا چاہی دے، جیڑی گال انصاف دیو وے ہوا کیتی کرو، رشتہ دارے گناہ لٹھا کرو، اپنے گناہ لٹھا کرو، گال اپنی اولاد دے خلاف کیوں نہ ہوئے والوی کر چھوڑی کرو، جنہ وے جملے علائے کرو، انصاف نال علائے کرو۔ نامی بات تے غور کر، اللہ دے وابے احد اللہ اوفو، جیڑے ویلے وعدے کرو وعدے پورے کیتے کرو، اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرو تے بندے نال بھی کیتے ہوئے وعدے پورے کرو۔ اللہ پاک نے 9 باتیں دا ذکر فرمایا تے 9 باتیں دے ذکر دے بعد اللہ دے ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون،
اے میں اللہ دی وصیت وے میں اللہ تاکید پیا کرنا میرے وصیتیں دا خیال کرائے اگر تو سائنے باتیں تے عمل جا کرے سو لعلکم تذکرون ہو سکتے تو کو میری نصیحت فائدہ دے لے کتنی باتیں کتنی تھی گن کوئی 9 آدھے کوئی 7 آدھے کوئی 8 آدھے کتنی 9 کتنی 9 تو آگو پر 9 انشاءاللہ کتنی گالیں تھی گن میں والا سنو دا تو آرے کیا اے اسلام دا خاصہ ہے ساریاں چیزاں تے ساریاں دا تعلق وسیب نال ہے یا نہیں بولو یار وہ ہے یا نہیں اگلی 3 آیت ایک قرآن ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ہون جڑی گال میں کرنا کہیں کو سنائے اے میرے نبی انہیں کو داس دو ایک قرآن ہے آیت نمبر 153 اے میرے نبی آنکھ دیو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آنکھ دیو انہیں 9 گالیں دے ہوتے عمل کرنا ہی اصل صراط مستقیم ہے سمجھ آئی بھائی جیڑا انہیں 9 باتیں تے عمل نہ کرے سی او صراط مستقیم تے نہیں صراط مستقیم دی نشانی ہے بندہ انہیں 9 باتیں تے عمل کرے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ایو میرا سدھا راستہ ہی وے اللہ دے میری نام ہی وصیتی وے فَاتَّبِعُوهُ ای صراط مستقیم دی پیروی کرو کیڑا صراط پچھلے ڈو ایتے ہیں اللہ کیا ہے اے ڈو ایتے ہیں اللہ پچھلا کیا ہے بولیں دے نہیں وے سدھا راستہ ہے کیا ہے سدھا راستہ ہے تُساں اگر ونجنا چاہندے ہو نا جنت ہے رستہ دساں رستے جو شرک نہیں کرنا پوج ویسو اولاد کو بھی قتل نہیں کرنا ونجائے پائے ٹھیک ہے اگو کوئی بندہ آ ونجے کو مارنا ہی نہیں ونجائے پائے کدے میں دے پڑھو جنت رستے دے جڑے جڑے خطرات ہیں او اللہ سے دشے سمجھ آئیے فحاشی دا کدیں اڈا آ ونجے اون دے بھی نیڑے بولو یار تے پیو ماں آگو آ ونجن تو انہیں نال چنگائی کرنی ہے پٹنا نہیں انہیں کو نراض نہیں تھی انہیں سمجھ آ گئی وے یتیم نہ مال اگو پیا ہوئے بھامیں جتنا مردی چنگا ہوئے نیڑے نہ ونجائے ٹھیک ہے رستے کشے کھنن ڈیونی پوو تو انصاف کرائے رستے کہیں نال گال کرنی پووے تے پوری پوری انصاف نال گال کرائے کہیں نال وعدہ کرو تے پورا کرائے سمجھ آ گئی وے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا ایو میرا سدھا رستہ ایوے فَاتَّبِعُوهُ ای میں پیروی چا کرو تو لگے جلو جیڑیاں جیڑیاں پرہیزاں دے شمی کرے دے جلو اللہ دے میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو جنت نصیب کر دے سمجھ آئی وے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دامین وصیت ہے کیا کرو پیروی کرو اچھا وال اللہ دے والا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله انہیں دے علاوہ بنے چیزیں تے عمل نہ کرائے متا شیطان تو کو پھسلا دے وے اے نہ ہوئے تسا جنت والے رستے کے ہاتھ ونجو انہیں 9 باتیں دی پیروی دا تو کو میں حکم پیا دے داواں حکم ہے کہ تسا انہاں دی پیروی کرو وات اللہ تیجی واری یاد ذالکم وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او لوگو اے میں اللہ دی وصیت وے اے دا باتا میں اللہ دی وصیت ہے 11ویں بات ہے اے دے او دے نہیں ونجنا بس انہیں چیزیں دا خیال کریں دے جلو اپنی زندگی دے دیوار گزریں دے جلو اللہ دے ایمیں کریں دے او سو میں اللہ تو کو جنت نصیب کر دے سا یہ کتی چیزیں 11 چیزیں سورۃ الانعام 8واں سپارہ آیت نمبر 151 آیت نمبر 152 آیت نمبر 153 یہ اسلام دی خصوصیات معاشرت وسیب اٹھارن دا بہترین ذریعہ ہے جنت دا رستہ تے صراط مستقیم دی پہچان اللہ دی وصیت انہاں باتاں تے اساں عمل کرے سو اللہ ساری دنیا بھی سونی کر دے سی اللہ آخرت بھی سونی کر دے سی یا رب لک الحمد کما ینبغی